بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقلید کے مسئلے پر گفتگو چل رہی تھی۔ تقلید پر دلائل ہم نے پیش کیے تھے، مطلق تقلید کے دلائل بھی پیش کیے تھے اور شخصی تقلید کے دلائل بھی پیش کیے تھے۔ تقلید کی تعریف اور قیود و شرائط بھی بیان کیے تھے۔ اب ہمارے ذمہ تھا تقلید پر وارد ہونے والے سوالات کے جواب۔ انشاءاللہ العزیز ہم وہ جوابات آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اس سے قبل بطور تمہید آپ ایک بات سمجھ لیں کہ تقلید نام ہے اتباع کا، اور افسوس کی بات ہے کہ غیر مقلد ہمیں تو کہتے ہیں کہ آپ تقلید کرتے ہو، یعنی بلا مطالبہ دلیل بات کو مانتے ہو، لیکن جب ان کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ آپ تقلید کرتے ہو، کہتے ہیں نہیں جی ہم تو قرآن و سنت کی اتباع کرتے ہیں۔ یعنی قرآن و سنت کی بات کو ماننا اتباع ہے اور کسی امام کی بات کو ماننا یہ تقلید ہے۔ لیکن کئی ایسے مسائل ہیں کہ جن میں وہ ائمہ کی بات کو مانتے ہیں، تقلید ہی کرتے ہیں۔ اب اتباع کا لفظ اگر کہیں ابو جہل کے بارے میں استعمال ہوا ہے یا کہیں فرعون کے بارے میں استعمال ہوا ہے تو کیا وہاں بھی آپ قرآن و حدیث مراد لیں گے؟ آپ بخاری کا کوئی باب مراد لیں گے؟ تو یہ ایک ڈھگوسلہ ہے، ایک بہانہ ہے اگلے کو زیر کرنے کا، وگرنہ تقلید اتباع ہی کا نام ہے۔ نور الانوار میں جو تقلید کی تعریف شروع ہوتی ہے وہ لفظ اتباع سے ہی شروع ہوتی ہے۔ اور جب انسان تقلید نہ کرے تو بہت ساری دین کے مسائل ایسے ہیں کہ ان سے انسان ناواقف رہ جاتا ہے۔ اب دیکھیں حدیث کے اندر تین چیزیں ہیں۔ ایک ہے حدیث کی راوی۔ اب حدیث کا کون سا راوی ضعیف ہے، کون سا راوی ثقہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں یا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تو نہیں بتائے۔ راویوں کا ضعیف اور ثقہ ہونا یہ ہمیں ائمہ نے ہی بتایا، محدثین نے ہی بتایا، اور جرح و تعدیل کرنے والے اکابرین نے ہی بتایا۔ تو ان کی اس بات کو مان کر ہم ایک حدیث کو ضعیف کہہ رہے ہیں اور ایک حدیث کو صحیح کہہ رہے ہیں، تو کیا یہ تقلید نہیں ہے حدیث کے اندر راویوں کے بارے میں؟ دوسرا، حدیث سے جو ہم حکم اخذ کرتے ہیں، مطلب کہیں نماز کا حکم ہے، کہیں روزے کا حکم ہے قرآن میں یا حدیث میں، تو ہم اس کو فرض کا درجہ دیتے ہیں، ایک کو واجب کا درجہ دیتے ہیں، ایک کو سنت کا درجہ دیتے ہیں۔ تو کیا ایسا کہیں قرآن و حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ فلاں عمل فرض ہے، فلاں عمل واجب ہے، فلاں سنت ہے؟ یہ بھی تو اصطلاحات بعد کے محدثین نے اور بعد کے ائمہ کرام نے بنائے، تو ان کی بات کو ماننا یہ کیا ہے؟ تقلید نہیں ہے۔ اتباع کہہ دو، تقلید کہہ دو، ہم تو کہتے ہیں یہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ اور تیسری چیز، جن نصوص میں تعارض ہے، یعنی قرآن و سنت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر مسئلہ قرآن و سنت حدیث میں موجود ہے۔ قرآن و حدیث میں مسئلہ موجود ہے لیکن تفصیلاً تعلیلاً موجود نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ یہ کہیں کتے کا جھوٹا۔ اب کتے کے جھوٹے کے بارے میں تو ہمیں حدیث میں ملتا ہے، لیکن چیتا، گدڑ یا اسی طریقے سے بھیڑیا، ان کے جھوٹے کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ اب یہاں پر کوئی مجتہد امام علت نکالے گا کہ جی کتے کے جھوٹے کے ناپاک ہونے کے بارے میں جو علت ہے وہ اس کی درندگی ہے، لہذا جس جانور میں درندگی پائی جائے گی اس کے جھوٹے کا وہی حکم ہوگا جو حدیث میں کتے کے جھوٹے کا حکم آیا۔ اب اس علت کو کیا آج کا کوئی غیر مقلد نکال سکتا ہے؟ یہ علت آج کا کوئی حنفی مقلد نکال سکتا ہے؟ تو یہ مجتہدین نے اجتہاد کر کے اس علت کو نکالا، اور اب اس علت کی جو تفصیلی دلیل اس مجتہد کے پاس ہے، مجتہد کے ذہن میں ہے کہ اس نے کس بنا پر یہ علت نکالا، اس دلیل کے مطالبہ کے بغیر اس کی بات کو ماننا یہ تقلید ہے۔ اب یہ علت تو ہمیں بتا دے گا کہ علت یہ ہے اس کے ناپاک ہونے کا، یہ جو میں نے قیاس کیا ہے علت یہ ہے کہ اس میں بھی درندگی اس میں بھی درندگی ہے، لیکن یہ علت نکالنے کی جو تفصیلی دلیل اس مجتہد نے اپنے ذہن میں رکھ کے یہ اجتہاد کیا، اس کا مطالبہ کیے بغیر اس کی بات کو ماننا یہ تقلید ہے۔ اور اس طریقے سے مکھی کے بارے میں ہے کہ وہ اگر کسی کھانے پینے والی چیز میں گر جائے
تو اس کو ڈبو کر پھینک دیا جائے، یہ حدیث میں مل جاتا ہے۔ لیکن اب باقی مکھی جیسی جو مطلب چھوٹی چیونٹی ہے یا اسی طریقے سے مچھر ہے، ان کا حکم نہیں ملتا۔ تو یہاں اب ہمیں تو نہیں معلوم کہ ہم کیا کریں گے، ایک مجتہد اجتہاد کر کے علت نکالے گا کہ جی علت یہ ہے کہ جس کے جسم میں جاری ہونے والا خون نہیں ہے تو اس کا وہی حکم ہے جو مکھی کا حکم حدیث میں ہے۔ اب یہ علت ہم تو نہیں نکال سکتے تھے، تو اس علت کی بنا پر ان کی بات کو ماننا یہ تقلید ہے۔ تو تقلید کے بغیر بہت سارے مسائل سے ہم لا علم ہو جاتے ہیں۔ تقلید غیر مقلد بھی کرتے ہیں، تقلید مقلد بھی کرتے ہیں۔ اگر تقلید کرنا شرک ہے تو وہ بھی مشرک۔ اپنے بارے میں اتباع کا نام دینا اور مقلدین کے بارے میں اس کو تقلید کا نام دے کر شرک کہنا، یہ قطعاً بھی درست نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر اس پر عمل کرتے تھے، اور جو دور تھے وہ اگر مجتہد تھے تو اجتہاد کر کے مسئلہ نکالتے تھے، اگر مجتہد نہیں تھے تو وہ مجتہد کی تقلید کرتے تھے۔ قریب والے سارے صحابہ کرام، دور والوں میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یمن میں انہوں نے اجتہاد کی، اور باقی اہل یمن نے حضرت معاذ کی بات کو تسلیم کیا، تو یہ مجتہد کی تقلید کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت فرما جانے کے بعد پہلا دروازہ بند ہو گیا کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر عمل کرتے تھے، اب رہ گیا اجتہاد یا تقلید، یعنی مجتہد کی اتباع۔ اب مجتہد اور دور میں آئے، جو صحابہ کرام جو تابعین مجتہد تھے وہ اجتہاد کرتے تھے اور باقی ان کی بات کو مانتے تھے۔ جب چاروں اماموں کے فقہ مدون ہو گئے تو اس کے بعد تمام امت کے علماء کرام نے یہ طے کیا کہ اب فقہ حنفی، فقہ شافعی، مالکی، حنبلی یہ مدون ہو گئے، اب آنے والا دور یہ فتنے کا دور ہے، تو کوئی جھوٹا مجتہد اٹھ کر کہے گا کہ میں نے اجتہاد کر کے یہ مسئلہ نکالا، امت کے لیے درد سر بن جائے گا، لہٰذا اب اجتہاد کا دروازہ بھی متفقہ طور پر بند کر دیا گیا، کیونکہ آنے والے وقت میں اہل علم لوگ کم ہیں، تو وہ بجائے درست اجتہاد کرنے کے غلط اجتہاد کریں گے۔ ہاں اگر واقعتاً مجتہد ہو، اس سے غلطی سے کوئی اجتہاد میں خطا ہو جائے وہ جرم نہیں ہے، لیکن مجتہد کے شرائط ہی اس میں نہ ہوں تو ایسے مجتہد پیدا ہوں گے اور لوگوں کے لیے درد سر بن جائیں گے، تو اب اجتہاد کا دروازہ بھی بند ہے۔ اب تیسری چیز بچ گئی، وہ کیا ہے کہ مجتہد کی تقلید کرنا۔ ساری امت کا فیصلہ ہوا، سارے علماء کرام کا فیصلہ ہوا، اب یہ چاروں فقہ ہیں اور ہم کی باتوں کو مانتے ہیں۔ قرآن میں 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک وہ لوگ کہ جن کے بارے میں فقہاء آیا، اہل الذکر آیا، اولو الابصار آیا، ان کو حکم فاعتبروا یا اولی الابصار کہ تم قیاس کر لو اے عقل والو۔ یہ مجتہدین کے لیے حکم ہے کہ جن کے اندر اجتہاد کی صفت ہے، صلاحیت ہے، وہ قیاس کر لیں، خود اجتہاد کر لیں۔ دوسرے وہ لوگ کہ جن کے اندر اجتہاد کی صلاحیت نہیں ہے تو ان کو کہا گیا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر تمہارے اندر اجتہاد کی صلاحیت نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھ لیا کریں۔ اور تیسرے وہ لوگ کہ جن کے اندر خود بھی علم نہیں ہے اور وہ مجتہد کی تقلید بھی نہیں کرتے، تو ان کے بارے میں یہ حکم ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل، کہ یہ جانوروں کی طرح ہے، جو مرضی میں آیا، جو اچھا لگا وہ کر لیا ہے، چاہے غلط ہو چاہے درست ہو۔ کیا جانور نے کبھی یہ سوچا کہ میں دوسرے کی چراگاہ میں جا رہا ہوں اور یہ میرے مالک کی چراگاہ نہیں ہے، یہ میں غلط کر رہا ہوں؟ نہیں سوچتا، جو مرضی ہوتا ہے وہی کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے نہ خود قرآن و حدیث سمجھ سکتے ہیں، اور جنہوں نے سمجھ کر مسائل اخذ کیے ان کی تقلید بھی نہیں کرتے ہیں، تو یہ تیسرے قسم میں شامل ہو گئے۔ اب یہ تمہید تمہیں سمجھ آ گئی۔ قرآن مجید میں 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ملتا ہے، خود مجتہد ہوں وہ اجتہاد کریں، خود مجتہد نہ ہوں تقلید کریں، اتباع کریں، مجتہدین کی طرف رجوع کریں، اور جو نہ اجتہاد کرتے ہیں نہ تقلید کرتے ہیں، یعنی مجتہد کی اتباع کرتے ہیں، ان کی مثال چوپاؤں کے ساتھ دی ہے۔ اسی طریقے سے حدیث سے ہم نے بتایا کہ 3 درجات تھے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر عمل کرنا، اجتہاد کرنا یا مجتہد کی تقلید کرنا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اور اہل یمن کی مثال ہم نے آپ کے سامنے رکھی، اور اس طریقے سے ہم نے بتایا تھا کہ اگر ہم اجتہاد نہیں کریں گے تو بہت ساری پریشانیاں لازم ہوں گی، حتیٰ کہ ہمارے نماز میں بھی ہمیں مسائل ہوں گے
اور روزمرہ کے مسائل میں ہمیں پریشانی ہوگی، اس طرح کتے کے جھوٹے اور مکی کی مثال میں نے دی ہے۔ اب یہ علت میں اور آپ تو نہیں نکال سکتے تھے، اس کے لیے ظاہر میں مجتہد کی تقلید کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، باقی سوالات کا جواب ہم انشاءاللہ کل دیں گے۔ آپ اس تمہید کو ذہن نشین کر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔